تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا وہ یہ جنات والی قسم کا جادو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کنویں کے اندر جادو کیا گیا تھا. سورہ فلق سورہ ناس کی تفسیر میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. تو یہ جو پہلی قسم ہے جادو کی جس میں شعبدے بازی ہوتی ہے، جو یوٹیوب پہ ویڈیوز آ رہی ہے، ٹانگ کاٹ کے الگ کر دیا اور پھر جوڑ دیا، اس جادو سے ہر ایک کی نظر دھوکہ کھاتی ہے، چاہے عقل مند ہو یا بے وقوف ہو، کیونکہ یہ تو نظر بندی ہے نا ایک طرح کی. اس سے ہر ایک دھوکہ کھا سکتا ہے. بڑے بڑے عقل مند لوگ بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ جب جائیں چڑیا گھر میں اور دیکھیں گے لومڑی ہے اس کے سر پہ عورت کا سر لگا تو ہر آدمی پاگل ہو جاتا ہے، دیکھیں یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو جب تک اس کی لاجک سامنے نہیں آتی یہ اثر ہر ایک پر ہوتا ہے. دوسری جو قسم میں نے بیان کی کہ دماغ کو کیپچر کر لینا، یہ ہر ایک پر نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل ہے. یہ انہی پر ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتے ہیں اور انفعال، ان کے اندر قوت ارادیہ کو سے متاثر ہونے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی یہ عورتوں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے اس میں. وہ لوگ جن کا مضبوط کانفیڈنس کے مالک ہو، مضبوط قوت ارادیہ ہو، ان کو آپ جو مرضی کرواتے ہیں ان کو یہ اوٹ پٹانگ چیزیں نظر نہیں آئیں گی کبھی. اس کی میں ایک اور واقعے سے بات سمجھا دیتا ہوں. ہم ایک دفعہ ایک گاؤں میں گئے تو وہاں ایک قبر تھی. اس قبر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس قبر میں ایک بابا ہیں جو بھی قبر کے قریب لیٹتا ہے تو یہ بابا لات مار کے اس کو بھگا دیتے ہیں. تو ہم نے دیکھا جو بھی اس قبر پہ لیٹ رہا ہے واقعی ایک غیبی لات آ رہی ہے اور وہ بندہ لڑکتا ہوا جا کے دیوار، قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا تھا، وہ ایسی کلابازی کھاتا ہوا جاتا. تو ہم نے کہا ڈرامے بازی ہے، یہاں شیاطین ہیں جو دھکے مار رہے ہیں، تو جس آدمی کی قوت ارادیہ مضبوط ہوگی اس پر شیاطین کا اثر نہیں ہوگا. تو ہمارے ایک طالب علم تھے بہت ہی چھوٹا قد، دبلے پتلے سے، وہ لیٹے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر میں لیٹا، مجھے بھی کچھ بھی نہیں ہوا. تو ان لوگوں نے کہا کہ یار یہ تم لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کی. کمال کی بات یہ ہم دونوں کے بعد جب وہ لیٹے نا جو ہم سے جن کو پہلے دھکے پڑ چکے تھے وہ لیٹے ہیں تو اب وہ بھی کلابازی نہیں کھا رہے، ان پہ بھی اثر نہیں ہو رہا. تو وہ اٹھ کے ہمیں کہنے لگے تم لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا، یہاں پہ بزرگ کی کرامت ہی ختم کروا دی، تمہاری نحوست ہے. ہمیں گالیاں دینا شروع کر دی، ہم نے برا بھلا کہنا. ہم نے کہا یہ کوئی کرامت ورامت نہیں ہے، اصل میں یہاں شیطان ہے، شیاطین یہاں ہیں، جنات ہیں. جب جنات نے دیکھا کہ ایک شخص کی قوت ارادی مضبوط ہے تو جنات وہاں سے شارٹ ہو گئے. اب وہ تم پہ بھی اثر نہیں کر پا رہے. تو جنات کا جادو ہو یا یہ جو مسمرزم والا جادو ہو، یہ عام طور پر ان پر اثر انداز ہوتا ہے جن کی قوت ارادیہ کمزور ہوتی ہے. اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے. آپ ہندو ہیں لیکن قوت ارادیہ مضبوط ہے، آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا. آپ مسلم ہیں لیکن عاملوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہر وقت جن چڑیل بھوت سے ڈر لگا ہوا ہے تو آپ پر اثر ہو جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں نیک آدمی پہ اثر نہیں ہوتا، اس کا نیک سے تعلق نہیں ہے. آپ تہجد گزار بھی آپ پہ جادو اثر کر جائے گا. ہاں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں جن کی قوت ارادیہ مضبوط ہو ان پہ یہ اثر نہیں ہوتا جادو کا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر کیوں ہو گیا؟ جنات والا جادو ہمارے نبی پر کیا گیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام پہ جادو کا اثر کیوں ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام پر جو جادو ہوا تھا وہ دوسری قسم کا جادو تھا، مسمرزم والا جادو نا، کہ انہوں نے قوت خیالیہ پہ قبضہ کر لیا اور لوگوں کو یہ دکھا دیا اپنے جادو کے زور سے، مسمرزم کے ذریعے، کہ یہ لاٹیاں سانپ بنی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی. انہوں نے کیپچر کر لیا. تو سوال پیدا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ اثر کیوں ہو گیا حالانکہ ان کی تو قوت ارادی بڑی مضبوط تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اثر اللہ نے ایک حکمت سے ہونے دیا، کیونکہ یہاں ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا. اگر موسیٰ علیہ السلام پہ خوف طاری نہ ہوتا، بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہوتے، تو فرعون نے جو یہ الزام لگایا نا کہ یہ نورا کشتی ہے، اس الزام کو لوگ برحق سمجھنا شروع کر دیتے. لوگ کہتے ہیں کہ واقعی دیکھو موسیٰ علیہ السلام پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اس کا مطلب وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جادو ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے. تو اور جادوگر ہی جان سکتا ہے کہ یہ جادو ہے، اس کا مطلب معاذ اللہ یہ بھی جادوگر ہیں. تو اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اس کا اثر کروا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا، گھبرانے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ سانپ میری طرف لوٹ رہے ہیں. تو اس حکمت سے موسیٰ علیہ السلام پر اس جادو کا اثر ہوا ہے. تو اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودی الزام لگاتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، تو اللہ نے آپ پہ جادو کا اثر ہونے دے دیا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں. کیونکہ جادوگر پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، وہ تو حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ توڑ کر لیتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے. تو یہ حکمت تھی، ورنہ جادو اتنے آرام سے نہیں ہوتا جتنا لوگوں نے فرض کر لیا. نہ کسی پہ جنات بھیجنا اتنا آسان ہے، نہ کسی پہ مسمرزم کرنا اتنا آسان ہے. آپ کی قوت ارادی مضبوط ہے تو یہ چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں. میں نے آپ کو جنات والا واقعہ وہ قبرستان کا سنایا کہ میں لیٹا ہوں تو ہم پہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، حالانکہ جو ہم سے پہلے لیٹے تھے وہ تو ہم سے زیادہ دیندار تھے. میرا خیال ہے جہاں تک ان کی بڑی داڑیاں تھیں، تہجد گزار نمازی لوگ تھے، مگر ان پہ لڑکیاں لگ رہی ہیں. اس کا قوت ارادی سے تعلق ہے. جنات وہاں بوریہ بستر گول کر کے چلے جاتے ہیں. تو اچھا اب آخری بات، جلدی سے وقت ہمارا جو ہے نا وہ تھوڑا رہ گیا ہے. تو یہاں ایک بات اہم سمجھنا ضروری ہے، ایک آخری بات جو جادو سے متعلق ہے کہ کیا جادو سے کسی چیز کی حقیقت کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہے. پہلا تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جادوگروں سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جس طرح آج عاملوں کو مسلط کر لیا ہے نا، فلاں پہ جن فلاں پہ چھوڑے، 99% بھی نہیں بلکہ 99.9% نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں جن کو لوگ جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں عاملوں کے کہنے سے. میرے پاس نفسیاتی ڈاکٹرز آتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ کتنے کو عاملوں نے کہا تھا کہ یہ جن ہے، ہم نے میڈیسن سے ان کا علاج کیا اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے. یہ عاملوں کی باتوں میں کبھی بھی نہ آئے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یعنی سورہ بقرہ میں ہے کہ جادو کے زور سے جادوگر جو ہے، بنی اسرائیل میں جو جادوگر تھے میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا دیا کرتے تھے. اس کا مطلب جادوگر کو اتنی طاقت ہے کہ وہ میاں بیوی میں لڑائی بھی ڈلوا دے. دیکھیں شعبدے بازی کے ذریعے غلط فہمیاں پھیلائی جا سکتی ہیں. ایک چیز ہے نہیں آپ نے کچھ خفیہ اسباب اختیار کیے، شوہر بدگمان ہو گیا بیوی سے، کچھ ایسی چیز بیوی نے دیکھ لی جس سے بیوی بدگمان ہو گئی شوہر سے، تو یہ شعبدے باز لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس میں وہ شعبدے بازی والا جادو بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد مسمرزم بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد جنات بھی ہو سکتے ہیں. شیاطین بعض دفعہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں.
تو خام خام اچھی بھلی بیوی کے بارے میں الٹے الٹے وسوسے آتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں نا وہمی، تو یہ کام شیاطین کرتے ہیں، ورنہ جادوگر کے پاس حقیقت میں اتنی پاور نہیں ہے کہ جب چاہے میاں بیوی میں طلاق دلوا دے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ تو دنیا میں عذاب کھڑا کر چکے ہوتے اب تک۔ جادوگر کسی سیاسی لیڈر، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھے، جادو کا اثر عام طور پہ 99.9% مشہور لوگوں پہ نہیں ہوتا، جادو کا اثر حکمرانوں پہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں تک ان کو اللہ نے طاقت نہیں دی ہے کہ اتنے پاورفل ہو جائیں، تو جن لوگوں میں کانفیڈنس ہوتا ہے ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ تبھی آپ دیکھیں ہزاروں جادوگر جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ لاٹیاں سانپ بن رہی ہیں، فرعون کا کچھ نہیں بگاڑ سکے وہ، ورنہ وہ فرعون کو کہتے کہ ہم اتنے زبردست ہیں کہ ہم نے جب لاٹھیوں کو سانپ بنا دیا تو ہم یہ اب ساری لاٹیاں تیری طرف بھیجیں گے اور سانپ بن کے تجھے کاٹ کے کھا جائیں گی، کچھ بھی نہیں کر سکے وہ فرعون کا، فرعون نے ان کو قتل کر دیا۔ اور آج بھی دیکھ لیں سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، کہیں بھی کسی کے پاس کوئی جادوگر نہیں ہوتا کہ جادو کے زور سے مسلم لیگ کی حکومت ختم کرا دی یا مسلم لیگیوں نے جادوگروں کے زور سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرا دی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جادوگروں کو اتنا نہ باپ بنائے اپنا، کیونکہ آج ہر خاندانی جھگڑے میں الزام لگا دیا جاتا ہے فلاں نے جادو کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، یہ سب ڈرامے بازی ہے، اتنے آرام سے یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور جادو کا اثر ہر ایک پر ہوتا بھی نہیں ہے، اور جس پر ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ 100% اثر ہو، یہ عین ممکن ہے 1% ہو، 2% ہو، اتنا زیادہ ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ان چیزوں سے زیادہ گھبراتے ہیں، ان چیزوں سے زیادہ پڑھتے ہیں، انہیں پر زیادہ اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ اچھا یہاں ایک اہم بات جو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کیا جادو کے زور سے کسی چیز کی حقیقت کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کیا یہ پاسبل ہے کہ جادو کے زور سے لاٹھی کو حقیقت میں سانپ بنا دیا جائے، یا یہ پاسبل ہے کہ جادو کے زور سے پتھر کو حقیقت میں کوئی چیز بنا دی جائے؟ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارے ہی قریب کے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ جادو کے زور سے کسی چیز کی حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے، اور اس کے ناجائز ہونے کی یا ناممکن ہونے کی، ناجائز تو نہیں کہیں گے، کہتے ہیں اس کے ناممکن ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ان میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ماضی قریب کے علماء میں سے ہیں، ان کی رائے یہی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جادو کے زور سے کوئی جادوگر کیا کرے، ایک چیز کی حقیقت ہی کو چینج کر دے۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مخصوص دعا میں نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے حمار یعنی گدھا بنا دیتے۔ اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ بھئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ جادو اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ انسان کو وہ جانور بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف دوسرے علماء ہیں جیسے امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں وہ، ان علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جادو کے زور سے کوئی چیز حقیقت میں ہی چینج ہو جائے، اور ان کے بھی مضبوط دلائل ہیں۔ ان کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، وہ کہتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی ہیں اور وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی ہیں، سحروا اعین الناس، انہوں نے جادو کیا، اور کیسا؟ وجاؤوا بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ تو اس بہت بڑے جادو کے بارے میں بھی قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم، لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ رسیاں سانپ ہیں، حقیقت میں سانپ نہیں تھیں۔ تو کہہ رہے ہیں اتنا بڑا جادو بھی رسیوں کو حقیقت میں سانپ نہیں بنا سکا، تو اور کون بڑا جادوگر ہے جو آئے اور کہے کہ میں حقیقت میں یہ کر سکتا ہوں، میں انسان کو گدھا بنا سکتا ہوں؟ اتنے بڑے جادو کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں صرف خیالی پلاؤ تھی، حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ اس کا جواب جو دوسرے علماء ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ نہیں حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت بڑا جادو تھا، یہ تو نہیں کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا جادو تھا، تو عین ممکن ہے اس سے بھی بڑا جادو ہو جو حقیقت میں بنا دے۔ لیکن میرا جو اس بارے میں موقف ہے وہ یہی موقف ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت کو اور مشاہدے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح معلوم ہو جاتی ہے کہ جادو کے زور سے چیزیں حقیقت میں چینج نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے تھی نا، اس رائے کی بیس تھی یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے یہودی گدھا بنا دیتے۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ یہاں حقیقت میں گدھا نہیں بنا دیتے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا بنا دیتے دیکھنے میں انسان گدھا لگنے لگتا، جیسے جادوگروں نے رسیوں کو سانپ بنا دیا، کیا مطلب دیکھنے میں وہ سانپ لگ رہی ہیں۔ تو یہاں یہ تعویل ممکن ہے، اس لیے کہ اگر ہم یہ تعویل نہیں کرتے تو اس پہ بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے اشکالات یہ ہوتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا واقعہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ کسی جادوگر نے حقیقت میں کسی چیز کو چینج کر دیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی پوری دنیا کس نے گھوم کے دیکھا ہے، لیکن آج کے دور میں سوال یہ ہوتا ہے کہ آج الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو ایک گاؤں کی طرح بنا دی ہے، ایک چھوٹی سی کالونی کی طرح بنا دی ہے۔ دنیا میں کہیں اگر ایسا ہو رہا ہوتا کہ جادو کے زور سے ایک جادوگر ایک چیز کی ماہیت کو چینج کر رہا ہوتا تو ہمارے سامنے تو آتا نا، پوری دنیا الیکٹرانک، کوئی ایک تو یوٹیوب پہ ویڈیو آتی ہے اور پتہ چلتا کہ یہ دیکھو حقیقت میں کر کے دکھا رہا ہے، تو یہ عقلاً ممکن معلوم نہیں ہوتا۔ اور قرآن اگرچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا جادوگر تھا، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ سب سے بڑا جادوگر تھا، لیکن اتنا تو پتہ چل گیا کہ جس جادو کو قرآن کہہ رہا ہے بہت بڑا جادو تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جادو لایا گیا، اور اس دور میں جادو اپنے عروج پر تھا، تبھی تو حضرت موسیٰ کو ایسے معجزے دیے گئے جو جادوگروں کی سمجھ میں آئے۔ اس دور میں بھی کوئی ایسا جادو نہیں کر سکا کہ حقیقت میں لاٹھی کو سانپ بنا دے۔ آج کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں حقیقت میں ایک چیز کو چینج کر سکتا ہوں؟ اس لیے ہماری رائے میں امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے زیادہ قوی ہے کہ یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت میں چیز جادوگر چینج نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی ایک بات ہے کہ اگر جادوگر حقیقت میں چینج کر دیتا تو جادو اور معجزے میں فرق کرنا بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ پھر اگرچہ علماء نے اس کا بھی جواب دیا ہے، بعض علماء نے
وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے حالات زندگی سے فرق ہوتا ہے کہ جادوگر ننگ دھڑنگ ہوتے ہیں, ان کی زندگی چور چکے کی طرح ہوتی ہے, جھوٹ بولتے ہیں وہ, اور پیغمبروں کی زندگی سادہ ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر جو کام کریں گے وہ جادو نہیں ہوگا, وہ معجزہ ہوگا, اور جادوگر جو کریں گے وہ جادو ہوگا. لیکن یہ دلیل ذرا کمزور معلوم ہوتی ہے, کیونکہ یہاں جو موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا ہے تو سیرت بحث نہیں ہو رہی ہے, عمل کو دیکھا جا رہا ہے. جادوگروں نے دیکھا کہ یہ لاٹھی حقیقت میں سانپ بن گئی, فوراً سجدے میں